پاک کر دیتا ہے، جو آدمی کو شرک سے پاک کر دیتا ہے، جو آدمی کو جہالت سے پاک کر دیتا ہے، جو آدمی کو غفلت سے پاک کر دیتا ہے، جو آدمی کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، جو آدمی کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ جو آدمی کو کس سے ملا دیتا ہے؟ اللہ سے ملا دیتا ہے۔ جو اللہ سے مل گیا، جو اللہ کا ہو گیا، ساری کائنات اس کی ہو گئی۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، آدم کے بچوں میری طلب میں نکلو۔ کس کی طلب میں نکلو؟ میری طلب میں نکلو، میرے شوق میں نکلو، میری چاہت میں نکلو، مجھے اپنا بنانے کے لیے جان لگاؤ، مال لگاؤ، وقت لگاؤ۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، بچوں آدم کے بچوں، آدم کی اولادوں، مجھ کو طلب کرو اور میری طلب میں آؤ۔ اگر تم نے مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا، اور اگر تم نے مجھ کو فوت کر دیا تو تم نے ساری کائنات کو فوت کر دیا۔ میں اگر تمہیں مل گیا تمہیں سب کچھ مل گیا، کیونکہ ساری چیزوں کا مالک میں ہوں۔ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ پردھان منتری نہیں، مکھی منتری کون؟ ایم پی صاحب، چیئرمین صاحب، ایم ایل اے صاحب کون ہے؟ پرنسپل صاحب ہے، پروفیسر، لیکچرار کون ہے ذمہ دار؟ ہم نے ذمہ دار آج پردھان منتری کو سمجھا ہے کہ یہ ملک کے مالک ہیں، یہ صوبے کے مالک ہیں، یہ ضلع کے مالک ہیں، یہ قصبے کے مالک ہیں، یہ گاؤں کے پردھان ہیں، ذمہ دار ہیں۔ انہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں بولو؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا یقین دل کے اندر داخل کرنا ضروری ہے۔ اس یقین کے بغیر اگر کالج میں گئے، اس یقین کے بغیر اگر یونیورسٹی میں گئے، اس یقین کے بغیر اگر دنیا کی فیکٹریوں کمپنیوں میں گئے، اس یقین کے بغیر اگر گھر سے، گاؤں سے، شہر سے، علاقے سے باہر نکلے تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ قارون ہلاک ہو گیا، شداد ہلاک ہو گیا، فرعون ہلاک ہو گیا، نمرود ہلاک ہو گیا، بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے فنون کو جاننے والے وہ ناکام و نامراد ہو گئے۔ اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیں گے۔ مشرک کی اللہ کے یہاں کوئی بخشش نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ تو سیکھنے کی چیز اور سکھانے کی چیز ماں باپ کو اور بچوں بچیوں کو سیکھنے کی چیز اور ماں باپ کو سکھانے کی چیز وہ توحید ہے، وہ ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک سورت پوری اسی لیے نازل فرمائی جس کا نام رکھا سورہ لقمان۔ لقمان ایک باپ تھے، ان کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کو انہوں نے سمجھایا اور بتلایا۔ اللہ کو ان کا سمجھانا بتلانا اتنا پسند آیا، اپنی لاشک لارے کتاب قرآن میں ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر کر دیا۔ تو معلوم ہی ہوا تبلیغ اور تعلیم سب سے پہلے وہ گھر سے ہے۔ گھر میں تبلیغ چل رہی تھی، گھر میں تعلیم چل رہی تھی، گھر میں بیان ہو رہا تھا، گھر میں تقریر ہو رہی تھی۔ اللہ کو وہ گھر کی تعلیم، گھر کی تبلیغ اور گھر کا بیان اور گھر کا سمجھانا اللہ کو اتنا پسند آیا، اپنی لاشک لارب کتاب قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا سیکھنے کی جگہ اور سکھانے کی جگہ اسکول نہیں، کالج نہیں، یونیورسٹی نہیں، مدرسہ نہیں، وہ ماں باپ کی گود ہے، وہ ماں باپ کا سایہ ہے، وہ گھر ہے۔ کہ گھر کے اندر اگر تذکرہ ہے ایمان کا، تذکرہ ہے نماز کا، تذکرہ ہے علم کا، تذکرہ ہے ذکر کا، تذکرہ ہے اخلاق کا، تذکرہ ہے اخلاص کا، تذکرہ ہے تبلیغ کا، تذکرہ ہے جنت کا جہنم کا، تذکرہ ہے آخرت کا، تذکرہ ہے نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا، صحابہ کا، تذکرہ ہے ایمان کا اور اعمال کا، تو یہ گھر والے کامیاب ہیں۔ اور اگر گھر کے اندر تذکرہ نہیں ہے ایمان کا، تذکرہ نہیں ہے نماز کا، تذکرہ نہیں ہے عبادات کا، اخلاق اور معاملات اور معاشرت کا، جنت کا، آخرت کا، اللہ اس کے رسول کا، تو یہ ناکام۔ تذکرہ ہے تو یہ کامیاب۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکم دیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی اور ان کو حکم دیا کہ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پتھر نہیں بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے درخت نہیں بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جانور نہیں بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا۔ کیا بنایا بولو؟ انسان بنایا۔ کس نے بنایا انسان؟ پردھان منتری جی نے؟
ارے کس نے بنایا؟ انجینئر نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا؟ انجینئر نے، سائنسدانوں نے بنایا۔ سائنسدانوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کی تعریفیں کر رہے ہیں، انجینئروں کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور نئی تعریف کر رہے ہیں تو اللہ کی نہیں کر رہے۔ اس لیے ڈاکٹروں سے متاثر ہیں، سائنسدانوں سے متاثر ہیں، دنیا داروں سے متاثر ہیں، دنیا کے بنانے والے اللہ سے متاثر نہیں۔ اس لیے مسجدوں میں نہیں آ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، حدیث نہیں پڑھ رہے، جماعتوں میں نہیں جا رہے۔ کہاں جا رہے؟ ریلی میں جا رہے۔ کہاں جا رہے؟ ہاں ریلی میں جا رہے۔ کہاں جا رہے؟ کالج میں جا رہے، یونیورسٹی میں جا رہے، مسجد میں نہیں جا رہے۔ دنیا داروں سے متاثر ہیں تو اس لیے ادھر رخ ہے، دینداروں سے متاثر نہیں، اس لیے ادھر رخ نہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا، اور اللہ نے تمہیں آنکھیں دیکھنے کو دی، زبان تمہیں بولنے کو دی، کان تمہیں سننے کو دیے، دل و دماغ تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے دیے، ہاتھ پاؤں تمہیں پکڑنے چلنے کے لیے دیے۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی برسایا، زمینوں سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے غلہ اگایا، شاندار عمدہ دنیا اور اس کے اسباب چیزیں تمہارے لیے بنائی۔ کیسی بہترین سڑک، کیسا بہترین آسمان، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہے کوئی آسمان بنانے والا؟ کسی انجینئر نے بنایا آسمان؟ کون سے انجینئر نے بنایا آسمان؟ ذرا سا لینٹر ڈالنے کے لیے اور ذرا سا شامیانہ لگانے کے لیے، ذرا سا چھپر ڈالنے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، پھر بھی اس کے اندر جوڑ رہ جاتا ہے، پھر بھی اس کے اندر سوراخ رہ جاتا ہے، پھر بھی اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے، پھر بھی وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ بار بار اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں افلم ينظروا الى السماء، دیکھتے نہیں آسمانوں کو اپنے اوپر، کیف بنیناها، ہم نے اس کو کیسے بنایا، ہم نے اس کو اجی جہاز بنا دیا، اجی ٹرین بنا دی، اجی یہ بنا دیا، وہ بنا دیا۔ ان چیزوں کو دیکھ رہے، اتنا بڑا آسمان جو اللہ نے بنایا اس کو دیکھتے نہیں، اس میں غور کرتے نہیں، اس کے اندر توجہ کرتے نہیں، تو اس لیے مخلوق سے متاثر ہو رہے، خالق سے متاثر نہیں ہو رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے متاثر کرنے کے لیے اپنی قدرت کو قرآن میں سب سے زیادہ بیان کیا، اپنی قدرت کو قرآن میں سب سے زیادہ بیان کیا۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ، لوگوں کو کیا سمجھاؤ؟ اللہ کی قدرت سمجھاؤ، اللہ کی خالقیت سمجھاؤ، اللہ کی مالکیت سمجھاؤ، اللہ کی ربوبیت سمجھاؤ، تاکہ لوگ اللہ کو جانیں، تاکہ لوگ اللہ کو مانیں، تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں، تاکہ لوگ اللہ کی اطاعت فرما برداری پر اپنا تن من دھن سب قربان کریں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اللہ فرماتے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کو ہم نے پھیلایا، زمین کو ہم نے بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم کیسے بچھانے والے ہیں، شاندار عمدہ سڑکیں عالم میں اللہ نے قائم کر دی، اور پھر قائم کر کے هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ہے جو تمہیں چلا رہا ہے خشکی میں بھی، اور جو چلا رہا ہے تمہیں تری میں بھی۔ خشکی کے بھی راستے بنا دیے اور تری کے بھی کشتیاں بنا دی، جہاز بنا دیے، پانی کے جہاز، ہوا کے جہاز۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ ارے کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کشتیاں وہیں غرق ہو جائیں، اللہ نہ چاہے تو آسمان میں بادلوں میں اور فضاؤں میں جہاز نہ اڑ سکے، ٹرینیں نہ چل سکے، بسیں نہ چل سکیں، سواریاں سب کی سب کیا ہو جائیں؟ کھڑی کی کھڑی رہ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا جب سواری پہ سوار ہو جاؤ کہو سبحان الذی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اللہ کی، سخر